مذہب کی رٹ لگاؤ. میں کہتا ہوں مذہب ٹھیک ہے ہونا چاہیے, تمہارا پرسنل میٹر ہے, اس کو اکانومی کی بات کرو یار. اکانومی کس طرح 3 کروڑ بچے جو سکول نہیں جا رہے, ان کی کبھی اس مرشد پاک منہ سے لفظ نواز شریف شہباز شریف کے منہ سے کبھی آپ نے سنا ہے کیونکہ کیا ہو؟ کبھی زرداری صاحب پریشان ہوئے ان بچوں, اور 7 کروڑ بھکاری جو ہیں ان کے بارے میں کسی نے بھی آج تک بات. سر یہاں پہ اتنے بھکاری جا رہے ہیں, دوسری طرف وہ ہماری جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں وہ 45 لاکھ کے جوڑے پہن رہی ہیں ایک فنکشن میں. آرزو مجھے دکھ ہو, 2-3 فیڈرل منسٹر میں نے آپ کے دیکھے ہیں کہ تقریبات میں بیٹھتے ہیں, ان کے گلے کے اندر سکارف ہوتے ہیں, وہ لوگ شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کس ملک کے ہم منسٹر ہیں, IMF پہ چل رہا ہے وینٹیلیٹر, اور تم لوئی وٹان کے سکارف کس کو دکھا رہے ہو؟ اس غریب قوم کھا رہے ہو جو صبح کا کھا لیتی ہے شام کی فکر پڑ جائے تو کس کو لیکن اس طرح آپ دیکھیں. میں خیر اس پہ مزید کا میں کئی دفعہ ان چیزوں پہ بول چکا ہوں. لیکن سر بلاول بھٹو کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر امریکہ کی نظر ہے, واپس لینا چاہ رہے ہیں اس کو. کئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہٹا دیا جائے گا. بھائی لے لیں گے, وہ آپ بیچ دیں گے, وہ لے لیں گے. آپ اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ہر بندے کی نظر آپ پہ ہے؟ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ میں جب سے پیدا ہو کے وہاں پاکستان, جب آپ پہ بات ہوتی ہے آپ راہ کو بلیم کر دیتے, ساتھ کو بلیم کر دیتے ہیں, CIA پہ بلیم کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو بلیم کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ تم اتنے سستے کیوں بک جاتے؟ آپ کا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا نیوکلیئر پلانٹ اتنا, آپ کے نیوکلیئر ایسٹس اتنے کمزور ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ ان کا پڑا, کیونکہ آپ خود آپ کے حالات نہیں ہیں, نہ انٹرنل ہے نہ ایکسٹرنل. پٹھان بچے, میں حیران ہوں اس بات پہ, مجھے یہ بتائیں. میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جس ریلیجس فتنے کی میں بات کر رہا ہوں, جب وہ جلوس نکالتے ہیں اس کے اندر افغانستان کے جھنڈے لہراتے, ان کے جلوسوں کے اندر طالبان کے جھنڈے لہرا رہے ہو, اور ان کا پرویز خٹک صاحب ان کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے طالبان کو پشاور کے اندر آفیسز کھولنے کی اجازت. اب مجھے ریسنٹلی بتائیں, یہ جو 24 یا 26 نومبر کو جو کچھ اس میں افغانی شہری 40 کے قریب پکڑے گئے ڈی چوک. بالکل ان سرکمسٹانسز میں جب آپ کے ادارے ایجنسیاں, مجھے آج یاد ہے کہ اٹک کے DPO نے کہا تھا کہ یہ اٹک کا پل ہماری ریڈ لائن. لیکن سر افغانی سٹیزنز تو یہاں پہ بہت ٹائم سے رہ رہے ہیں, ریفیوجیز, اور کون ریفیوجی رہ رہے ہیں, لیکن وہ حملے تو نہیں کرتے نا. یا تو ان کو نکالیں, کیوں رکھا آپ کے شیخ رشید صاحب جو آپ کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر سے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اسلام آباد کے آس پاس 5000 طالبان کی فیملی ہے, جواب دینا ان کو. وہ کہتے ہیں یہ سارا نکلو, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے, وہ تو آپ کے بارڈر کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ آپ کہتے ہیں امریکہ آپ کے نیوکلیئر, آپ کو تو پٹھان بھائی جان جو آپ نے ملک اپنا تباہ کر دیا ہے ڈالروں کے لیے, امریکہ سے ڈالر لے لے کے ان پٹھانوں کو آپ نے ہیروئن کلاشن کوفی اور پتہ نہیں کیا کیا تو آپ سارے کری میں لے آئے. اب ان کا سامنا کرو, یہ آپ ہی کی پروڈکٹ, آپ ہی نے پیسہ بنایا ہے. لیکن اس میں آرزو, یہ فتنہ جب تک آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے, میں چھوٹی سی دنیا کی کسی اسٹیٹ, کسی کنٹری, کسی کینیا لے لیں, افریقہ لے, جیل کے اندر ایک قیدی کے ساتھ 70 بندہ ملاقات کرتا ہے پر ایک دن, 70 بندے. کبھی کسی قیدی کو 2 مالشیے دیے گئے کہ دن میں سارا دن اس کو مالش کریں 2 لوگ بیٹھ. کبھی ہوا ہے کہ اس کو پورا ایک سویٹ بنا کے دیا گیا ہے 6 کمروں کا, جس کے اندر جم الگ ہے, لائبریری الگ ہے, اور پھر اس کو اس کے مرضی کا مینیو, اور سارا دن وہ مغلیہ دربار لگاتے ہیں. آج آپ ہمتے ہیں کہ کنٹری آگے, وہ بیٹھ کے اندر سے بیٹھ کے آپ کا کنٹری چلا رہا ہے سارا. مجھے یہ بتائیں 2024 میں آج آپ گوگل کر کے دیکھ لیں سب سے زیادہ خبروں میں کون تھی؟ وہ فتنہ, وہ ڈیلی بیس پہ بیویاں مل رہی ہیں یار, یا تو پھر سارے قیدیوں کی بیویاں لا کے ان کو پیش کرو وہاں. جب جیل نہیں ہے, عدالتیں نہیں, پولیس کتنے دن نکال, کس طرح لوگوں کو دنیا کو بے بناؤ گے؟ اتنا سخت. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے یہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اب نہیں آرزو, یہ چلے جائیں گے, ان کے بچے آ جائیں گے, ایک جائے گا, ایک ڈاکو جاتا ہے, چور آتا ہے, ڈاکو چلا چکروں میں. میرے لیے تو دکھ یہ ہے کہ 1947 میں تم لوگوں نے جو کیا ہے اس کا رزلٹ بھی تو نکال کے دکھاؤ نا. آج 77 کیا مذاق. میں آرزو آپ ہی کے پروگرام میں شاید میں نے کیا تھا, راولپنڈی کے اس گاؤں کے بارے میں میں نے ایک دفعہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اپنا بلاگ, میں نے ریسرچ کر کے, میری ابھی بھی بکس, جس کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ سکھ بچیوں کو ان کے ماں باپ نے دھکے مار کے مارا تھا. عزت, میں 3 بچی باپ, جب باپ اپنی بچی کو کنویں میں دھکا دے کے, مجھے آج بھی یاد ہے وہ راولپنڈی کا سکھ ہے جس نے گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ بچیوں کو بھی مار دو. کبھی ان کے پاؤں میں, ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال. وہ انسان, میں ان کے ساتھ رہا. میں آج منموہن سنگھ کے دادا گاہ میں جو مرڈر کیا گیا تھا, مجھے اس کا, میرا بہت پیارا ایک دوست ہے یہاں پہ سکھ ہے جس کے دادے کو مارا گیا تھا سوابا جیلم کے پاس. چلیں, لیکن آرزو یہ بات بہت ایموشنل ہے, میرے لیے بہت ایموشنل ہے, آپ کے لیے تو نہیں ہے, آپ یوز ٹو ہیں, آپ کے لیے مذاق ہے 23 کروڑ لوگوں کے لیے, میرے لیے مذاق نہیں ہے. میں سر یہاں پہ بھی لوگ اس کو نہیں, مجھے نہیں لگتا یہاں پر لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہوں, لیکن یہ کہ جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ تو کچھ نہیں کرتے اس بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیں نا, اپنی ماں کی سٹوریاں, اپنے دادے کی سٹوریاں, آپ تو خود نہیں ہے یہاں کے, کس طرح آئے تھے, کیا قربانیاں دے کر آئے تھے, کیا کیا آپ نے, کیا کیا. بالکل شرمندہ ہوں, میں تو سارا دن ان کے ساتھ رہتا ہوں جن کے دادے مارے کے قتل کیے گئے تھے صرف اس وجہ سے وہ سکھ تھے. میرے لیے بہت پینفل ہے, میں بڑا ایموشنل آدمی ہوں.